اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیات نمبر 36 تا 44 میں پچھلی آیات کے تسلسل میں نوح علیہ السلام کی قوم کی سرگزشت، اللہ کی طرف سے ایک کشتی بنانے کا حکم، اللہ کی طرف سے بارش اور طوفان کا عذاب، اور اہل ایمان کے سوا پوری قوم نوح کی تباہی کے واقعات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کی طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ان کے بعد کوئی اور مزید ایمان نہیں لائے گا، پس جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر تو غمگین نہ ہو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ، اور آئندہ ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی گفتگو نہ کرنا، کیونکہ یہ سب غرق کر دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا، اور جب کبھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو نوح علیہ السلام پر ہنستے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ نوح علیہ السلام انہیں جواب دیتے کہ آج تو تم ہم پر ہنس رہے ہو، لیکن جس طرح تم ہم پر ہنس رہے ہو اسی طرح ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے نر و مادہ کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کرا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کرا لو، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے بتایا جا چکا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لے آئے ہیں۔ وما آمن معه إلا قليل۔ اور تھوڑے ہی لوگ نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم سب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا سب اللہ کے نام کی برکت سے ہے۔ ان ربی لغفور رحیم۔ بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ
مع الكافرين. اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑ جیسی بلند موجوں میں چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو جو دور الگ کھڑا تھا پکارا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو۔ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. اس نے جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. نوح نے کہا کہ آج کے دن اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اسی دوران دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور نوح کا بیٹا بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان اپنے پانی کو روک لے۔ پھر زمین سے پانی خشک کر دیا گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا۔ پھر کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔